الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال عز من قائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز من قائل فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين یا رب العالمین. ساری تعریف ہے اس ذات ذوالجلال والاکرام کے لیے برحق جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت اللہ جل شأنہ ہے، جو ہمارا آپ سب کا اس کائنات کا، اس زمین و آسمان کا، ان فضاؤں کا، ان پہاڑوں کا، ان سمندروں کا جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو عرش پر اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہے اور اپنے علم اور احاطہ اور قدرت کے ذریعے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس ذات پر نہ آسمانوں کی کوئی چیز مخفی، نہ زمینوں کا کوئی پوشیدہ خزانہ اس پر مخفی، اور نہ سینوں میں دفن راز اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پوشیدہ ہے. لا تخفى علیہ خافیہ، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہی ہمارا روزی رساں ہے. اسی ذات نے ہمیں اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اور آپ سب کو اپنے اس مہربان رب، اپنے اس حلیم محسن، اپنے رب اور اپنے معبود برحق کو پہچاننا چاہیے، اس کی وحدانیت کے گن گانے چاہیے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا چاہیے، اور اسی کے دربار کے لیے، اسی کے دربار میں ہر قسم کی عبادت خاص کرنی چاہیے کہ وہ اپنی عبادت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا، اور جو اپنی عبادت اپنے پیغمبر کی اطاعت کے بغیر قبول نہیں کرتا. اے اہل توحید، اے مسلمانوں، اس ذات کو بھی پہچانو جو بعد از خدا بزرگ توئی
قصہ مختصر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، شان رسالت مآب اور ان کا عقیدہ ختم نبوت ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے عبادتوں کی صلاحیت اور صالحیت کے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جس رب نے ہمیں اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا، وہ رب ہماری عبادت کو تب تک قبول نہیں کرتا، بلکہ عبادت تب تک اس کے دربار میں قبولیت کے لیے چڑھائی ہی نہیں جاتی اوپر، جب تک نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا نمونہ، آپ کی سنت، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کا بتلایا ہوا طریقہ اس عبادت میں فالو کیا جائے۔ اے مسلمانوں، اسی نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچانو، نبوت کو پہچانو، محمد بن عبداللہ کو پہچانو اور محمد الرسول اللہ کو پہچانو کہ ان کے بغیر لا نبی بعدی، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ رہتی دنیا تک ہر کسی انسان کی نجات کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لازم ہے، اور قیامت تک کسی بھی انسان کی، کسی بھی جن کی عبادت رب کے دربار میں قبولیت کے لیے تب تک پیش نہیں کی جاتی جب تک نہ وہ عبادت اسوہ حسنہ، سنت مبارکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اسی عظیم المرتبت ہستی پر ان کا نام آتے ہی درود السلام کی سوغات بھیجی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بار الہ پیارے رسول پر بے شمار رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، ہمیں ان کی سنتوں کی تعمیل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں کوثر کے جام نصیب فرما، ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنا دیدار عطا کر، جنت الفردوس میں نبیوں، رسولوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمیں رفاقت نصیب فرما۔ اے اہل ایمان، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو آپ معبود برحق جانو، اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، جو آپ اور ہمیں رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، شفا بخشتا ہے، اعلی اولاد دیتا ہے، زندگی کی نعمتیں عطا کرتا ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ شکر بجا لانے میں سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ اس کی عبادت انجام دی جائے، جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصود ہے۔ ہم جنت کے باسی تھے، جنت کا وارث بننے کے لیے اللہ نے ہمیں نظام الحیات دیا، لائحہ عمل دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ اور اپنی بندگی کا سلیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قرآن مجید کی مقدس آیات کے ذریعے سکھلایا۔ اے مسلمانوں، ہمیں اپنے مقصد زندگی کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے سلیقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لینے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے دربار میں عبادت کا کیا انداز ہوتا تھا؟ آپ کے رکوع اور سجدے، مسجد نکلنا، آوازاریاں کرنا کیسا تھا؟ ہمیں رہبری
वहां से लेनी चाहिए जहां से कहा गया वसल्लो कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज वैसे ही पढ़ना जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। उम्मत मुसलिमा, हज के महीने हैं और हुज्जाज किराम दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से काबा मुकर्रमा की तरफ, काबा मुकद्दसा की तरफ रफ्ते सफर बांध चुके हैं, लेकिन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वखुदू अन्नी मनासिककुम फलअल्ली ला अलकाकुम बाद आमिकुम हादा। ए लोगों, मुझसे हज के तौर तरीके सीख लो, ले लो, शायद कि मैं आइंदा तुमसे मुलाकात न कर सकूं। नमाज उनकी तरह, वुजू उनकी तरह, रोजा उनकी तरह, ज़कात उनकी तरह, हज बैतुल्लाह उनकी तरह क्यों अदा किया जाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारी जिंदगियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन नमूना, ये आपका उसवा है। ये आपको इबादत, आइली जिंदगी, निजाम तिजारत, गर्ज, अपने हर सुबह शाम, अपने दिन और रात, अपनी खलवत और जलवत, अपने हदर और सफर, अपनी इकामत और अपने काम की जगहों पर हमें उसवा हसना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद्देनजर रखना है और अपने रब को राजी करना है, अपने रब की बंदगी करना है। मुसलमानों, इसलिए कि हमें इखलास के साथ उसी मौला को राजी करने और उसी की बंदगी का हुक्म दिया गया है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उन लोगों को हुक्म नहीं दिया गया मगर यह कि वो अपने रब की इखलास के साथ दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए इबादत करें। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार, दीन सारा का सारा उसी मौला के लिए है। कुल, आप कह दीजिए ए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे मौला के लिए है, उसके साथ इबादतों में कोई शरीक गवारा नहीं। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्नह, जो उसकी बंदगी में, जो उसकी इबादत में, जो उसके रुकू में, जो उसके सजदे में, जो नजर नियाज में, जो ज़बह में, अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक ठहराए, फक़द हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्नह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पर जन्नत को हराम करार देता है। इसके बरखिलाफ मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बि यब्तगी बिहा वजह अल्लाह वजबत लहुल जन्नह, जो खालिस दिल के साथ रब की रिदा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह को नुतक़न भी पढ़ता है, जुबान से इकरार भी करता है, दिल से गवाही भी इसके माने में देता है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, उसके लिए जन्नत का हुसूल आसान हो जाता है। अलैसत क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह। वहाब इब्न मुनब्बह से पूछने वाले ने पूछा, क्या ये कलिमा इबादत, क्या ये कलिमा तौहीद, क्या ये ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी नहीं है? क़ाल बला वलकिन मा मिन मिफ्ताहिन इल्ला वलहु अस्नान फ़इज़ा अतैतल बाब बिमिफ्ताहिन ज़ाति अस्नान फ़ुतिह लक व इल्ला लम युफ्तह लक। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद बरहक नहीं, कोई इबादत के काबिल नहीं सिवाय हजरत अल्लाह जल्ल शानो के, ये कलमा जन्नत की चाबी है। मगर याद रखना, कोई भी चाबी
اپنے دانتوں کے بغیر تالا کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. جنت کے دروازے کا تالا کھولنا چاہو تو لا الہ الا اللہ کی وہ چابی لاؤ جس کے دانت ہوں، جس کے دانت ہوں. اور جب فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَابَ بِمِفْتَاحٍ بِدُونِ أَسْنَانٍ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، جب تم دروازہ کھولنے کے لیے وہ چابی لاؤ جس کے دانت ہی نہ ہو تو دروازہ کھلنے والا نہیں. اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اے فرزندان توحید، توحید کے چابی کے دانت اس کلمہ کے تقاضے ہیں، رب کی بندگی ہے. اور توحید کی بنیادوں پر، اتباع رسول کی بنیادوں پر، شرک سے خالی، بدعات سے خالی. الا للہ الدین الخالص لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. رب نے ہمارے لیے قانون بنا دیا، نظام بنا دیا. اس نظام کو عملانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد، جیسا رہبر، جیسا دائی، جیسا امام، جیسا مرشد، جیسا مزکی، جیسا مربی، جیسا معلم بنا کر کے بھیجا گیا، جس نے لِتُبَيِّنَ لَهُمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اس کائنات کو یہ بتلائے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، اس کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں. مَا تَرَكَ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا وَدَلَّ أُمَّتَهُ عَلَيْهِ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَرٍ إِلَّا وَحَذَّرَ أُمَّتَهُ مِنْ. خیر کا کوئی کام قیامت تک کے لیے نہیں بچا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح طور پر امت کو بیان کر دیا. کوئی بھی شر قیامت تک جو انسانیت کو، جو آدمیت کو، جو نجات کو درکار ہے، جو نجات کے لیے تباہ کن ہے شر، اپنی امت کو اس شر سے منع کر دیا، روک دیا، تنبیہ کر دی، وارن کر دیا. علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ. جس نے جانا اس نے جانا، جس نے نہ جانا وہ اس کی بد نصیبی. اے مسلمانوں، آپ سیکھو، آپ جانو توحید کیا ہے، رب کی عبادت کیا ہے، رسالت مصطفیٰ کیا ہے اور اتباع کیا ہے. اسی میں ہماری دنیاوی زندگی کا راز، دنیاوی زندگی کی کامیابی اور اخروی زندگی کی نجات اور سرخ روئے کا راز اسی میں پنہا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جس نے ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو اپنے رب کی بندگی کی، عمل صالح اختیار کیا، رب فرماتا ہے ہم اس کی زندگی خوشگوار زندگی بنا دیتے ہیں اس جہاں میں اور آخرت کے جہاں میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم آخرت میں ان کے اعمال کا، ان کی عبادتوں کا انہیں بہتر بدلہ دیتے ہیں، بہتر جزا دیتے ہیں، بہتر انعام دیتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں لیکن بہرے بن جاتے ہیں، جو صراط مستقیم دیکھتے ہیں لیکن اندھے بن جاتے ہیں، جو دل سے اس کا شعور لاتے ہیں لیکن غافل بن جاتے ہیں. لہم قلوب لا يعقلون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها. آنکھ تو رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان تو رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، دل تو رکھتے ہیں لیکن تدبر نہیں کرتے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپائیوں جیسی زندگی گزارتے ہیں بلکہ یہ ان سے گئے گزرے ہیں. کیا آپ نے اور ہم سب نے اپنی زندگی پر کبھی غور کیا، اپنی اصلاح کی کبھی فکر کی، اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے اور نبوی تعلیمات سے، نبوی اخلاق سے اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو معطر کرنے، مزین کرنے کی کبھی ہم نے کیا فکر کی؟ کیا کبھی ہم نے قال اللہ پہچاننے کے لیے وقت نکالا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی طرف کبھی ہم نے اپنے آل، اپنی اولاد، اپنی اہلیہ، اپنی شریک حیات، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو کبھی ہم نے یہ راستہ دکھلایا جو ہماری عظمت رفتہ
کی بحالی کا ضامن تھا، جو ہماری نجات اخروی کا باعث تھا. کیا ہم نے یہ کامیابی کا زینب، کامیابی کا یہ سفر، کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں ہم نے اس کو اختیار کیا؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات بتائی کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلنا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اس صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی رہنمائی فرمائی. جس انسان کو اس جہاں میں اپنی زندگی صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا سلیقہ آ گیا، اس پر چلنے کا طریقہ آ گیا، میرے بھائیوں یہ وہی خوش نصیب ہوگا جو پل صراط پر بھی چل سکے گا، جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلا. جسے اس صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہوا وہی پل صراط کو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ تو کراس کرنا ہی ہے، اس پل صراط کو تو پار کرنا ہی ہے. جو پھسل گیا سو جہنم کی گہرائیوں میں گر گیا. جو اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلے اور جس کی چال، جس کی ڈال، جس قوت کی، جس مضبوطی کی ہو، وہ اسی رفتار سے، اسی استحکام کے ساتھ، اسی طرح کامیاب چال چلے گا پل صراط پر. لیکن جو یہاں ڈگمگاتا ہوگا وہ وہاں بھی ڈگمگائے گا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے عبادت کے نت نئے طریقے، من گڑھ طریقے، امتیوں کے قصے اور کہانیاں عبادت کی راہ میں داخل کرے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان جو قرآن میں وارد ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو پگڈنڈیاں ہے، جو یہ ٹیڑے میڑے راستے ہیں، جو یہ عبادت کے نت نئے اور خود ساختہ طریقے ہیں، ان پر مت چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں دنیا میں صراط مستقیم تم سے ڈھلوا لیں، تم سے چھین لیں گے اس دنیا میں صراط مستقیم کو. اور اگر یہ راستہ لوگوں اس دنیا میں تم سے چھن گیا تو پھر کس منہ سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہو، کس طرح یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ پل صراط کا ہمارا سفر آسان ہو جائے گا، وہاں کا خطرہ ٹل جائے گا. ہاں یہ بات سچ ہے کہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس پر بھیڑ کم ہے، اس پر چلنے والے کم ہیں. شر، تباہی، بربادی، بدعتوں، معصیتوں، نافرمانیوں کے راستوں پر بڑی بھیڑ لگی تھی. کہیں تم اس دنیا بھر کی بھیڑ میں کھو مت جانا، کہیں اس دھوکے میں نہ پڑ جانا. غلط راہوں کے راہ تو بہت ہے، لہذا اتنی بڑی بھیڑ، اتنا سواد اعظم بھلا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ چلو میں بھی انہی کے ساتھ. کتنی عظیم بات کہی ہے حکیم الامت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کتنی عظیم بات کہی ہے. وَلَا تَسْتَوْحِشْ بِقِلَّةِ السَّالِحِينَ وَلَا تَغْفَرْ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ. صراط مستقیم پر چلنے والے کم ہیں، لیکن ان کی کمی کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اجنبی، تم اپنے آپ کو وحشت میں، تم اپنے آپ کو تنہائی میں، تم اپنے آپ کو گھبراہٹ میں محسوس مت کرنا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اس امت اللہ کے بندوں میں کم ہی ہے جو رب کا شکریہ پہچانتے ہیں، جو رب کے راہ پر چلتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں. وہ ہر زمانے میں کم رہے، ہر زمانے میں کم رہے. وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ. ہاں بربادی کے راستے پر، اس کی عبادت کے چھوڑنے کے راستے پر، اس کی عبادتوں سے منہ موڑنے کے راستے سے، اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے، ان کی تو بھیڑ لگی ہے، ان کی تو بھیڑ لگی ہے. اور ان کی بھیڑ اے انسان تو یہ دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید اتنے لوگ تو گمراہ نہیں ہو سکتے، اتنے لوگ تو برباد نہیں ہو سکتے، اتنے لوگ تو ہلاکت کی راہ پر چل نہیں سکتے، لہذا میں بھی چلوں. وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ. تباہی اور بربادی کی راہ پر چلنے والوں کی کثرت سے دھوکے مت کھانا. اس لیے کہ اللہ نے 1000 میں سے 999 جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیے اور ایک ہے جنت کے لیے. حق والے کم ہیں، ہدایت والے کم ہیں، صراط مستقیم والے کم ہیں. اسی لیے پورے صراط پر کامیابی کے ساتھ سفر کرنے والے بھی کم ہوں گے.
تو کیا تمہیں دنیا کی بھیڑ میں کھو جانا ہے یا اپنے دنیا اور اپنی عاقبت کو سنوارنے اور بنانے والوں میں سے بننا ہے, اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والوں میں سے بننا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, اور عموماً کم من فئة قلیلہ, نہ جماعت ناجیہ, جماعت حقہ, حق پر چلنے والے تاریخ کے ہر پیریڈ میں کم رہے ہیں. میرے بھائیوں, انہی کم میں سے بننے کی کوشش کرو, انہی کم اہل توحید میں, اہل عبادت میں, اس کا ذکر کرنے والوں میں, اس کے قرآن کو سینوں سے لگانے والوں میں, اس کی سنت کو جبینوں میں بسانے والوں میں سے بن جاؤ. بھلے سے وہ کم ہو, بھلا سے اپنے ملکوں میں تم کم ہو. الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك, جماعت تو ایک فرد بھی ہو سکتا ہے جب وہ حق پر ہو, اور وہ تو بھیڑ ہو سکتی ہے, وہ تو فرقہ ہو سکتا ہے جو جماعت کی بڑی تعداد رکھتا ہو لیکن حق پر نہ ہو. وہ جماعت نہیں, وہ جماعت من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کی عظیم جماعت کے نقش قدم پر چلتا ہو. اس کے ذکر سے, اس کے نام سے منہ موڑنے والوں کے لیے یہ دنیا اور اس کی زندگی کٹھن بنا دی جاتی ہے, اجیرن بنا دی جاتی ہے, اور آخرت میں وہ عامہ بنا کر اٹھا دیا جاتا ہے. یہ اس عذاب کے ما سوا ہے جو اس کے لیے جہنم کی آگ سے اس کے علاوہ ہے, آگ کے ازلہ ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں, تکلیف دے, امراض, مصائب, تکالیف کا شکار, عذاب کا شکار, آفتوں کا شکار بنا دیتے ہیں. جو اس کی راہ اختیار کرتا ہے اس کی زندگی خوشگوار بنا دے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, فیصلہ آپ کو کرنا ہے, فیصلہ ہمیں کرنا ہے. کیا ہمیں خوشگوار زندگی چاہیے اور آخرت میں نجات, یا ہمیں ذلت رسوائی اور پسوائی کی زندگی اس دنیا میں چاہے اور والعیاذ باللہ آخرت میں عذاب اور غضب. اللہ ہمیں اپنے عذاب اور غضب سے بچائے اور ہمیں راہ نجات پر چلنے کی توفیق دے. سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبع لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. یہ آسمانوں کا خالق و مالک و رازق, یہ اس زمینوں کا خالق و مالک و رازق, اور ان کے بیچ جو بھی مخلوقات ہے ان کا بنانے والا اللہ سبحانہ وتعالی. فاعبدہ, بس تم اسی کی عبادت کرو, واستبع لعبادتہ, اور اسی کی سب عبادت پر جم جاؤ, استقامت اختیار کرو. هل تعلم له سمیہ, یقینا اللہ کا جیسا کوئی نہیں, اس کا ہم نام کوئی نہیں, اس کا ہم مثال کوئی نہیں. میرے بھائیو, اس میں بتایا گیا ہے ہم سب کا خالق و مالک اللہ, اور ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کے پیدا کردہ ہیں, اور ہمیں اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے, اور ہمیں وہ عبادت کرنی چاہیے. بہت سے لوگوں کو بھول گیا ہے سبق, وہ اپنے لیے گھاٹے کا, خسارے کا سودا کر رہے ہیں. ہمیں یہ پتا چلا, ہمیں علماء نے بتایا, ہمیں قرآن نے بتایا, ہمیں سنت نے بتلایا, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچی, تو ہمیں سدھرنے کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں اپنی زندگی بنانے کا حوصلہ اختیار کرنا چاہیے, ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ عبادت اپنے علاقۂ رسم و رواج کے مطابق نہیں, یہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی طرح, ان کے صحابہ کی عبادت کی طرح کرنی چاہیے. اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها, ہر وہ عبادت جو صحابہ نے انجام نہ دی, اے لوگوں تم بھی انجام نہ دینا. فإن الأول لم يدع للمقام آخر مقالم للآخر مقالا, اس لیے کہ اگلوں نے پچھلوں کے لیے کوئی نئی کوئی چیز چھوڑ نہیں دی کہ وہ آ کر کے تکمیل کریں. یہ دین تب ہی مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور انہی کا ایمان ہمارے لیے معیار ہدایت, انہی کی نماز ہمارے لیے معیار قبول. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ الحق ہمارے سینے نور توحید کے لیے کھول دے, اے اللہ ایمان کو ہمارے سینوں میں مزین کر دے. الہ العالمین ہمیں قرآن کے اخلاق عطا فرما, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ, سیرت طیبہ, اخلاق حمیدہ, کریمانہ خصال کو
اپنانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں متقی بنا ہمیں پرہیزگار بنا ہمیں تقوی شعار بنا ہمیں عبادت گزار بنا ہمارے دلوں کو ایمان کے ساتھ جوڑ دے ہمارے دلوں کو مسجدوں کے ساتھ معلق کر دے ہمیں نمازیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا قیامت کے دن یہ ہمارے لیے نور ہمارے لیے حجت اور ہمارے لیے برہان ثابت ہو الہ العالمین یہ عبادتیں ہمارے خلاف ہمارے لیے حجت نہ بنے یہ ہمارے لیے حجت بنے یہ ہمارے لیے ڈھال بنے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے اے الہ العالمین ہماری عبادتیں تیری رضا جوئی کا سبب بنے اس کا باعث بنے الہ الحق ہمیں ہدایت عطا فرما الہ الحق اس عظیم جامعہ میں فرزندان توحید کی یہ مقدس جماعت یہ مختصر سی ٹیم الہ الحق انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما ان کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما الہ العالمین ہمیں دین کا پابند بنا ہمیں نمازوں کا پابند بنا ہمیں قرآن پر باعمل بنا ہمیں قرآن کا عالم باعمل بنا ہمیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل باعمل بنا الہ العالمین ہمارے دلوں میں انبیاء کرام کی محبت ڈال دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے صحابہ کرام کی محبت ڈال دے تابعی نظام کی محبت ڈال دے اتباع تابعین کی محبت ڈال دے محدثین اسلام کی محبت ڈال دے فقہاء اسلام کی محبت ڈال دے اولیاء کاملین کی محبت ڈال دے ایمان اور تقوی والوں کی محبت ڈال دے الہ الحق ہمیں اپنے عذاب سے بچا اپنے غضب سے بچا عذاب اور غضب کی راہ پر چلنے والوں کی مشابہت سے بچا ان کی رفاقت سے بچا ان کے ساتھ چلنے سے بچا ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں بچا الہ العالمین صراط مستقیم ہمارے لیے آسان فرما دے پورے صراط کا سفر آسان فرما دے دنیا میں عزت عطا کر آخرت میں کامیابی عطا کر الہ العالمین ہمارے خاندانوں کو ہمارے اہل خانہ کو ہمارے افراد خانہ کو ہمارے اقارب کو ہمارے رشتے ناتوں کو الہ العالمین انہیں توحید کے لیے جوڑ دے انہیں ایمان کی قوت عطا فرما ہمارے معاشرے کو پاک کر دے ہماری مارکیٹوں کو پاک کر دے ہماری درسگاہوں کو پاک کر دے ہمارے دفتروں کو پاک کر دے ہمارے گھروں کی اصلاح فرما الہ العالمین ہمارا اندرون بہتر کر دے ہمارے بیرون کو بھی اصلاح فرما دے اللہم اصلح آخرتنا اللہم اصلح دنیانا اللہم اصلح سریرتنا اللہم اصلح علانيتنا اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون الصالحين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم